السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ العزیز المتعزز بالعزت واللہ القدیر المقتدر بالقدرت واللہ قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے، جس مہینے کا انتظار ہمارے اکابرین خصوصیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقریباً 4 ماہ پہلے سے انتظار کرتے تھے، تیاری کرتے تھے. اللہ کے فضل سے 4 دن میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اس مہینے کو بڑی ترتیب بنا کر عبادتوں کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس موقع پر مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے. دیکھیں، رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے. رمضان کے معنی علماء نے رمض سے یعنی جلا دینے سے کیے ہیں. یعنی رمضان جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا عرب کے اندر، تو اسی کو تشبیہ دے کر رمضان رکھا گیا. مگر علماء نے دوسرے معنی یہ بھی کیے کہ رمضان کا ایک معنی جلا دینے کا ہے، یعنی آدمی کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے جلا دیتے ہیں. تو اب رمضان میں ہمارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، تو معاف کرانے کے واسطے اس کی صحیح ترتیب بھی بنانی ہے. حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے بیٹھ کر ایک ترتیب بنائیں کہ ہماری ملازمت ہو، ہماری تجارت ہو، ہماری زراعت ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہماری مشغولی ہو یا ہمارے اور کوئی کام ہو، ان کاموں کو ہم
جتنا ہو سکتا ہے فارغ کرنے کی فکر کریں، اور ہمارے کاموں میں سے جو وقت فارغ ہو جائے اس وقت کو ہم رمضان کے اندر عبادت میں لگائیں۔ یہ اصل رمضان کا استقبال ہے۔ ہم رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ رمضان کا دراصل استقبال نہ ہوا۔ اصل استقبال ہی ترتیب بنانا ہے، جسے ہمارے اکابرین نے نظام اوقات کے نام سے تحریر بنایا کہ رمضان سے پہلے بیٹھ کر ایک ترتیب، ایک نظام تم بناؤ کہ اس وقت سے اس وقت تک میں نمازیں پڑھوں گا، اس وقت سے اس وقت تک ہم تلاوت کروں گا، اس وقت سے اس وقت تک میں ذکر میں اپنا وقت دوں گا، اور اس وقت سے اس وقت تک میرے دنیاوی کوئی کام ہو تو کر میں جلدی سے فارغ ہوں گا، پھر میں آ کر اپنے اوقات کو عبادت میں لگاؤں گا۔ ایسی ترتیب جب بن جائے تو رمضان المبارک میں ہمارے اوقات ضائع نہ ہوں گے، اور ہم صحیح نیت کے ساتھ دنیاوی کاروبار بھی یا دنیاوی کام بھی کریں گے، گھر کے کام بھی، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے کر رہیں گے۔ تو بہرکیف رمضان کا استقبال ہی یہی کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، اس لیے کہ جب رمضان آتا ہے ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ اس میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، فرض ادا کریں گے ادا کرنے پر 70 کا ثواب۔ تو جب ثواب بڑھتا ہے تو ثواب بڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف دیکھیں، رمضان ایسے ہی گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اوقات کی ترتیب بنا کر گزارنا پڑتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان آیا، روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، بات ختم۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے انسان کو، جنات کو جو پیدا کیا وہ بس اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک میں نے تمہارے جان کو، مال کو خرید لیا، بأن لهم الجنہ، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں۔ اب ہم بکا ہوا مال ہیں، اب ہم 11 مہینے اپنے سارے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، دوسرے کام میں خرچ کرتے ہیں، مگر اس آیت پر عمل کے تحت اپنا سارا وقت جہاں تک ہو سکتا ہے عبادت میں گزارنے کی فکر کریں، تاکہ اس آیت پر ہمارا مکمل عمل ہو۔ اس آیت پر مکمل عمل ہونے سے اللہ کی رضامندی ہمیں مل جائے۔ اور رمضان میں اللہ نے تراویح کو دیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے، اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے واسطے تراویح جیسا تحفہ دیا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ عبادتیں جتنی ہیں، ان عبادتوں میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی جو عبادت ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ نے 20 رکعت دی تو اس میں 40 سجدے بھی دیے، اور قرآن میں اعلان فرمایا وسجد، تم اگر سجدہ کرو گے وقترب، اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ گے۔ تو 40 سجدے جب تم اللہ کے واسطے کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا قرب دے دیں گے۔ تو اس لیے تب ہم تراویح کا بھی اہتمام، روزوں کا بھی اہتمام، اور ان چیزوں کے اندر خصوصیت سے جن باتوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے ہم بچائیں۔ دیکھیے روزے کے معنی 3 چیزوں کے آتے ہیں، ایک کھانا چھوڑ دینے کا معنی، دوسرا پانی چھوڑ دینے کا معنی، اور تیسرا جائز خواہشات چھوڑ دینا۔ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ مل کر روزہ بنتا ہے۔ ہم کھانا بھی چھوڑ دیں، پینا بھی چھوڑ دیں، جائز خواہشات ہیں تو جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ 3 چیزیں ہم جب چھوڑ دیں تو روزے پر عمل کرنا ہوا۔ یہ جائز چیزیں، کھانا حرام نہیں تھا، پینا حرام نہیں تھا، جائز خواہشات کی تکمیل حرام نہیں تھی، مگر روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ روزہ رکھ
بیٹھتے ہیں، بند کمرے میں ہو، گرمی ہو، پیاس لگ رہی ہو، اس کے باوجود پانی پینے، کھانا کھانے دل نہیں کرتا، اس لیے کہ روزے سے ہے۔ روزہ ہمیں روک رہا ہے، یہ روزہ اللہ کا ڈر پیدا کر رہا ہے۔ جائز خواہشات ہم چھوڑ رہے ہیں، مگر ہم ناجائز خواہشات جو بغیر روزے کے بھی حرام تھے، غیبت حرام، لڑائی حرام، جھگڑا حرام، اور اس کے علاوہ حسد حرام، کینہ حرام، ہم جائز کو چھوڑ کر جو پہلے سے ناجائز ہے، اگر روزے کے اندر ہم اس کو بجا لائیں تو اس کو بجا لانے سے روزے کا جو مکمل فائدہ ہے وہ مکمل فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے نفس پر مکمل رمضان المبارک پر کنٹرول لائے، اس لیے کہ تقی عثمانی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم عزم مصمم کر کر، پختہ ارادہ کر کر رمضان تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ میں امید لگا کر کہتا ہوں یہ رمضان دل کے مانند ہے، دل جب صحیح ہوتا ہے سارے اعضاء، سارے اجزاء صحیح ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تمہارا اگر رمضان بالکل درست ہو گیا، بقیہ سال کے 11 ماہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر کر رکھ دیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لڑائی سے بچائیں، جھگڑے سے بچائیں، فساد سے بچائیں، اور جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم خاموشی کو اختیار کریں، عبادتوں کو اختیار کریں، اور اس کے علاوہ رمضان میں جو اہم عبادت ہے وہ عبادت یہ ہے کہ ہماری اگر کوئی نمازیں قضا ہو کر ہو ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ آج کل لوگ پوچھتے کہ ہم کون سی نفل کا زیادہ اہتمام کرنا رمضان کے اندر، تو رمضان میں جو سب سے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے وہ ہمارے قضا نمازوں کے اعادے کی ضرورت ہے۔ نوافل پڑھیں، ثواب ملے گا، چھوڑنے پر اللہ نے گناہ نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ دوسری عبادتیں ہیں، کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ تو نہیں ملے گا، مگر جو ہماری نمازیں قضا ہو کر ہیں اس کا گناہ ضرور بھی ضرور ملتا ہے۔ وقت پر نہ ادا کرنے کا گناہ تو ہے، قضا کر کر اللہ سے دعا کر دیں تو رمضان کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر ترتیب بنانے میں اپنے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو 5 نمازیں ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں فجر کی قضا اگر ہماری قضا ہو کر ہے تو ظہر میں ظہر کی قضا، عصر میں عصر کی، مغرب میں مغرب کی، عشاء میں عشاء کی قضا کر لیں۔ یہ ترتیب اگر ہماری بن جائے تو ماشاءاللہ کئی نمازوں کا اعادہ ہو جائے گا، اور قضا کے بعد اللہ سے استغفار کر لیں گے۔ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ برکت والا مہینہ ہے، دیکھیں نماز پر اللہ نے فرمایا کہ اتنا ثواب، حج رکھیں گے تو ثواب، زکوٰۃ دیں گے تو ثواب، مگر کوئی عبادت رمضان کے مشابہ نہیں۔ کیوں؟ نماز کا مقام تو رمضان سے افضل اپنی جگہ، مگر اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ خود فرماتے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ جب اللہ ملنا ہو، بڑی چیز اللہ مل جانا ہے، تو تھوڑی اس کے واسطے مشکل بھی درپیش ہوگی، اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہوگا، تبھی ہی اللہ مل کر رہیں گے۔ ورنہ ہم دوسرے عام دنوں کے معنی ان دنوں کے اندر بھی لڑائی جھگڑے میں مشغول ہوں تو اللہ ملنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے فرمایا، انی جاہل، اگر کوئی تمہارے پاس آ کر روزے کے وقت میں جہالت سے بات کرے، فلیقل انی صائم، بس تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اب عام طور پر اس وقت رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ گرمی کے ایام میں آ رہا ہے۔ گرمی کے ایام میں تھوڑا سر بھی گرم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کو من کرتا ہے، گھر میں جائیں بیوی اگر زور سے بات کر دے لڑائی کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں، روزے کا اصل ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مسجد میں آئیں، خاص طور پر میری بات کو برا نہ مانیں،
بہت زیادہ جگہوں پر جب رمضان آتا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ کسی ایک مسئلے کو چھیڑ کر، جو مسئلے پر عمل کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں ثواب، گناہ تو نہیں ہے، ایسے مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ روزے کا جو اصل طاقت تھی اس لڑائی جھگڑے کی بدولت اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس رمضان میں بچانا پڑے گا۔ دیکھیں عبادتیں جتنی ہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، ہر عبادت کا ثواب اپنی جگہ، مگر ہر عبادت ہمیں حسن اخلاق سکھلاتی ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم زکوٰۃ دیں گے، صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بھا وصلی علیہم، کہ اس صدقے کی زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تمہیں پاک کریں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے، دل صاف کریں گے۔ اب رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، لعلکم تتقون کا لفظ اللہ نے فرمایا، امید ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے۔ کس کی برکت سے؟ روزے کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا روزے کی برکت سے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وعدت للمتقین، متقین کے واسطے اللہ جنت تیار کر متقی کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، فراخی میں بھی، اور آگے فرما رہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والا متقی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا متقی ہے۔ اب روزے کا اصل مقصد حسن اخلاق ہے، آدمی کے اندر اخلاق کو پیدا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد آدمی کے دل کو صحیح بنانا ہے۔ اب نماز کو آؤ، نماز کا اصل مقصد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ تمہیں گناہوں سے، فحش چیزوں سے، منکرات سے۔ حج کی طرف آؤ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ حج کو جاؤ تو وہاں بھی تم اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو حج میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ سارے گناہ کو تمہارے معاف کر دیں گے۔ حج میں بھی یہی سکھلایا گیا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، نماز سے بھی یہ بتلایا گیا کہ تم حسن اخلاق کا برتاؤ کرو۔ روزے کا اصل مقصد متقی کا معنی کیا؟ کہ تم معاف کرنے والے بن جاؤ۔ زکوٰۃ کا مقصد صدقۃ تطہرھم، تمہاری پاکی، تمہارا تزکیہ۔ اب غور کر لے میرے ساتھی، رمضان جب آتا ہے تو برکتوں کو لے کر آتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے اللہ معاف فرمائے، گرمی کے ایام میں رمضان آیا تو اپنے سر کو گرم کر لیے، لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو گیا۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ترغیباً بھی یہ کہا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کوئی آ کر تم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، بس تم ہاتھ باندھ کر کہہ دو کہ نہ میں اپنے ہاتھوں سے، نہ میں اپنی زبان سے، نہ میں اپنے جسم سے کسی چیز سے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انی صائم اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ تمہیں منع کرتا ہے لڑائی سے بھی، جھگڑے سے بھی، فساد سے بھی، کینے سے بھی، غیبت سے بھی، اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے، روزے میں جب کھانا پینا اور جائز خواہشات پورا کرنا حرام ہو رہا ہے تو بدرجہ اولا تمہیں لڑائی جھگڑا فساد کینہ حسد اور زیادہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، اس سے پہلے آپ نے غالباً یہ حدیث سنی ہوگی یا نہ، اپنی جگہ میں سنانا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میری اس امت کے اندر ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی دنیا سے ان میں سے رخصت ہوتا ہے فوراً کوئی نیک بندہ ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور 40 ابدال ہوتے ہیں۔ صحابہ تو دین کے حریص تھے،
فوراً عرض کیا یا رسول اللہ ان کی نشانیاں بتلا دیں تاکہ ہمیں بھی عمل کرنے میں آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں ان کی بتلائی۔ پہلی نشانی بتلائی کہ اگر ان پر ظلم ہو جائے وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کوئی ان سے برائی سے پیش آئے تو وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ان برگزیدہ ابدالوں کی نشانی بتلائی کہ اگر ان کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جب یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر آ جائیں تو گویا برگزیدہ بندوں کی ابدال کی نشانیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم ہیں اللہ معاف فرمائے تھوڑا غصہ آ جائے ہمارے ساتھی کے اوپر ہم برداشت کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ برگزیدہ بندہ بننا ہو، ابدال میں اپنا شمار کرنا ہو تو ظلم ہو جائے درگزر کرنا پڑے گا۔ کوئی برائی سے پیش آ جائے، کوئی جھگڑا کرنے کے واسطے آ جائے، کوئی ہماری غیبت کر رہا ہو، کوئی ہمارے بارے میں کینہ رکھا ہو، کوئی ہم سے حسد کر رہا ہو، کوئی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہو، بس ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف کارروائی کریں، اس سے لڑائی کریں، اس سے جھگڑا کریں۔ یہ ابدالوں کی، یہ اقطاب کی، یہ نیکوں کی، یہ احسان کرنے والوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہمیں معاف کرنا پڑے گا، ہمیں درگزر کرنا پڑے گا، ہمیں درگزر کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو نیک بننے میں ہمارا زیادہ دیر نہیں لگتی۔ نیک بننے کے واسطے جہاں نماز کی پابندی ہم کر رہے ہیں، جہاں روزے کی پابندی ہم کر رہے ہیں، جہاں زکوٰۃ کی، جہاں حج کی، جہاں صدقہ خیرات کی، جہاں ذکر و اذکار کی، جہاں تلاوت کلام اللہ کی، جہاں اور نوافل کے اہتمام کی، تو ویسے ہی یا اس سے زیادہ میں کہوں تو میری بات بیجا نہ ہوگی، حقوق العباد کا بھی اہتمام کریں۔ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا روزے کا معنی ہی کیا، کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، جائز خواہشات کو چھوڑنا۔ اب ہم جائز خواہشات کو چھوڑ کر ناجائز خواہشات میں مبتلا ہوں گے، ملوث ہوں گے، لڑائی میں، جھگڑے میں۔ مفتابی قول کے مطابق ہمارا روزہ تو اپنی جگہ ہو جائے گا، مگر روزے کی نورانیت، روزے کی برکت، روزے کی ٹھنڈک، روزے کی چاشنی اور روزے کی جو حلاوت ہے یہ ہمیں میسر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ روزے کا اصل مقصد حضرت اشرف علی تھانوی لعلکم تتقون کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ قوت بہیمیہ، قوت حیوانیہ کو توڑنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ روزہ آتا ہی اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کا معنی ہی کیا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے بن جاؤ، کاظمین الغیظ پر بھی تمہارا عمل ہو، عافین عن الناس پر بھی عمل ہو، فاعف عنہم معاف کرنے پر بھی عمل ہو، واستغفر لہم ان کے بارے میں اللہ سے دعا کرنے پر بھی عمل ہو، وشاورہم فی الامر ان سے مشورہ کرنے پر بھی تمہارا عمل ہو۔ روزے کا یہ اصل مقصد ہے۔ اس پر جب تمہارا عمل نہیں ہوگا تو روزے کی روحانیت، روزے کی طاقت، روزے کی قوت، روزے کی چاشنی، روزے کی حلاوت ہمیں میسر ہونے میں دقت، مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ان باتوں پر خصوصیت سے عمل کرنا پڑے گا۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے، گناہ بھی ہو رہا ہے، ہم روزہ بھی رکھ رہے، غیبت بھی ہو رہی، ہم روزہ بھی رکھ رہے، کینہ بھی ہمارے دل میں ہو، تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہونے میں مشکل درپیش ہوگی۔ اور روزے میں خاص طور پر جس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے وہ حلال مال کے استعمال کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ میری بات کو اللہ کے واسطے معاف کرتے میں آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیں بہت سارے ساتھی جن کی آمدنی یا جن کا پیشہ یا جن کا کاروبار بعض دفعہ غلط ہو جاتا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر بھوکا رہ رہے اللہ کے واسطے، اور سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں،
حرام مال سے، تو روزہ تو فتوے کے مطابق ہو جائے گا، روزے کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ روزے کی برکت حاصل ہونے کے واسطے جہاں لڑائی جھگڑے سے بچنا ضروری، جہاں کھانے پینے سے بچنا ضروری، ویسے ہی حلال مال کے استعمال کا ہونا بھی ضروری، حرام مال سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ ورنہ ہم روزہ رکھ لیے، دن بھر بھوکا رہے، حرام مال سے افطار کر لیے، روزے کی چاشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اگر کسی کا کاروبار حلال نہ ہو حرام ہو، کسی کی تجارت حلال نہ ہو حرام ہو، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی بہترین ترتیب اس امت کے واسطے پیش کر بتلا دی کہ دیکھو کوئی کسی کی آمدن حلال ہو تو دو کام کر لینا۔ حضرت نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ 1 مہینے کے واسطے حرام کاروبار کو چھوڑ دینا، یا حرام پیشہ ملازمت ہو یا حرام تجارت، اس کو چھوڑ کر 1 ماہ کے واسطے تم صحیح تجارت کو اختیار کر لینا۔ حرام تجارت میں بڑی کمائی ہو رہی ہو تو تم حلال پیشے کو ایسا اختیار کر لو کہ دن کا گزارا ہو جائے۔ پہلی بات، اگر حلال پیشہ اختیار کرنے میں روزے کی حالت میں دقت مشکل پیش آ رہی ہو یا کبھی دل نہ مان رہا ہو، حضرت نے دوسری بہترین ترتیب بتلائی کہ تمہارے کوئی ساتھی ایسے ہوں جن کے پاس حلال تجارت ہو اور وہ حلال کا استعمال کر رہی ہو، تو ان سے بطور قرض کچھ پیسے لے لینا، اور ان پیسوں کو تم سارے رمضان کے واسطے استعمال کرنا، اسی میں سحری، اسی میں افطاری، اسی سے بچوں کی عید کی خریداری، سب کچھ ان پیسوں سے کرنا۔ یہ رمضان تو دل کے مانند ہوتا ہے، جب 1 ماہ تمہارا صحیح حلال طریقے سے گزر جائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ 2 ٹوک جواب میں فرمایا کرتے تھے، اللہ نے رمضان میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ بقیہ سارے 11 مہینوں کی حالات کو تمہارے درست کر رکھ دیں گے۔ اس 1 ماہ کے اندر تم قربانی دے دینا، حرام مال سے حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کر لینا۔ جب تم یہ کام کر لو گے تو ان کاموں کی بدولت اللہ سے امید ہے اللہ بقیہ سارا سال تمہارا صحیح کر دیں گے۔ اور حضرت تقی عثمانی صاحب تو یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم مضبوط ارادے کے ساتھ رمضان کو عزم مصمم کرتے ہوئے صحیح گزار لو گے، بقیہ ساری زندگی اس رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں درست کر رکھ دیں گے۔ اور میں آخری بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں کہ رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہم نماز کی پابندی کرتے، روزے کی پابندی کرتے، مگر تراویح آتی ہے تو جوش زیادہ ہوتا ہے۔ شروع کے 4 دن میں کیا کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی، مگر 5واں دن 6واں دن 10 روزے ہوتے بالکل مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے اوپر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرے۔ اب ہم قرآن پڑھنے آتا یا نہ اپنی جگہ، بہت سارے ساتھی قرآن تو پڑھتے مگر تجوید سے نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، قرآن کا تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کو قرآن تجوید سے نہیں پڑھنے آ رہا ہو تو جسے تجوید سے پڑھنا آتا اس کے بازو بیٹھ کر سن لیں۔ اور ساتھیوں سے ایک درخواست کہ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ رمضان میں فجر کے بعد مسجد وار بیٹھتے پھر اٹھ کر چلے جاتے، ختم نہ، مسجد وار بیٹھک کے بعد بیٹھ کر 10 منٹ تلاوت کلام اللہ بھی کریں۔ میں 2 منٹ زیادہ لے لوں گا، بات کو ختم کر دوں گا جلدی سے۔ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام مسجد وار بیٹھک کے بعد بیٹھ کر کریں۔ اور دوسری بات جو اہم ہے کہ ہر بندے پر قرآن سال میں 1 مرتبہ پڑھنا یہ سنت کا درجہ ہے، 1 سال میں 1 مرتبہ ختم قرآن کرنا۔ اب ہمیں پڑھنے نہیں آتا تو کم حالت میں ہم سن لیں، بیٹھ کر سننے کا وقت نہیں ہوتا تو کم حالت میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس تراویح کے اندر اہتمام سے
شروع سے لے کر آخر تک شامل ہوں تاکہ ہمارا قرآن مکمل ہو۔ بہت سارے ساتھی 4 رکعت کے بعد، 8 رکعت کے بعد 15، یہ آنے کا کیا فائدہ اور ثواب تو اپنی جگہ 4 رکعت کا ملے گا، مگر ختم قرآن کا، تکمیل قرآن کا ثواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اس لیے کہ تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ علماء نے یہاں تک بھی فقہا نے فرمایا کہ دیکھو تراویح ایک جگہ پڑھنے کا اہتمام کرو، اگر سفر تمہیں درپیش ہو گیا کہیں جانے کا یا اچانک موقع پیش آ گیا تو وہاں کا پارا پہلے معلوم کرو، بعد میں جاؤ، تاکہ تمہارے تکمیل قرآن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی فقہا نے کہ امت کا قرآن کسی بھی حالت میں ناغا نہ ہو، مگر آج کل ہمارے نوجوانوں کی حالت کو میں کیا بیان کروں، گھٹے مارتے ہوئے کینٹینوں پر بیٹھتے، میری بات کو برا نہ مانے اللہ کے واسطے، تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے ہونے کے واسطے ہمارے پاؤں میں درد یا ہمیں تکلیف محسوس ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن جو دن بھر قرآن یاد کر کر آپ کے سامنے آتے تاکہ قرآن کی تکمیل ہو، مجمع کو سنائیں، اللہ کو راضی کریں، مگر آپ ہی نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ درد دل سے کہہ رہا ہوں، میں وقت زیادہ لے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ تراویح میں کھڑنے کا موقع آیا تو 7 یا 8 لوگ تھے۔ کیا بتائیں ہم اپنا درد کس کے پاس پیش کریں جب 4 رکعت 8-10 ہوئے اس کے بعد لوگ آ رہے؟ کہ اللہ کا رسول کا ڈر ہمارے دلوں سے مر گیا، کہ ہماری حس مر کر ہمارے جوتوں کے نیچے چلے گئی۔ اللہ نے 2 سال لاک ڈاؤن دے کر تمہیں تڑپایا، مسجدوں سے دور رکھ کر کہ دیکھو سدھرو ورنہ میں بیماریوں میں حالات میں تمہیں مبتلا کر رہوں گا۔ مسجدوں پر تالے پڑ گئے، مرکزوں پر تالے پڑ گئے، امت سدھرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ امت سدھرو، خاص طور پر تراویح کا اہتمام کرو۔ دوسری اہم بات کہ دیکھو لڑائی جھگڑے کو اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ، اور تقویٰ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے سے، غصے سے، پینے سے۔ گرمی کا زمانہ ہو، گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کوئی آ کر گالی بھی دے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ کوئی جہالت سے پیش آئے بس کہہ دو میں روزے سے میں لڑائی جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ روزے کا ثواب دیں گے، رمضان کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ میں وقت زیادہ لے لیا، انشاءاللہ آئندہ سے پابندی کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔